بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ ہم تمام لوگوں نے چند ایسے مسائل کے بارے میں سنا تھا، ایسے مسائل کے بارے میں جانا تھا جو مسائل دنیا بھر میں اختلاف کا، انتشار کا بہت بڑا ذریعہ بن گئے ہیں۔ ایسے مسائل جن کو لے کر دنیا میں مسلمان بٹے ہوئے ہیں، ایسے مسائل جن کو لے کر دنیا میں مسلمان اتحاد کھو چکے ہیں، ایسے مسائل جن کو لے کر دنیا بھر میں مسلمان 100 کے طبقوں میں بٹ گئے ہیں۔ لیکن یہ مسائل ایسے بھی ہیں جن کے جوابات، جن کے فتاوے پہلے سے صحابہ اکرام نے ہمیں بتا دیے تھے۔ ایسے مسائل، ایسا مسئلہ جس کا جواب، جس کا حل پہلے سے صحابہ نے بتا دیا تھا، اس کے باوجود قوم، اس کے باوجود امت اختلاف و انتشار کا شکار ہوئی۔ تو لہذا گزشتہ جمعہ ہم نے یہ سنا کہ ایسے اختلافی مسائل میں، ایسے انتشارات میں دنیا چاہے کدھر بھی چلی جائے، دنیا کا بڑے سے بڑا مفتی کوئی بھی فتویٰ دے، ہم صحابی کے فیصلے کو قول فیصل مانیں گے اور اس دین پر ہم باقی رہیں گے۔ ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی صبح تک اس روئے زمین پر وہ ایک جماعت ہے جو حق پر باقی رہے گی، تو وہ جماعت ہے جو صحابہ کے طریقے پر باقی رہے گی۔ لہذا ہم نے یہ فیصلہ کیا رب العالمین کے فضل و کرم سے کہ روز قیامت کی صبح تک دنیا کا کوئی بھی اختلاف کا مسئلہ ہو، اگر اس میں صحابی کا فتویٰ ہے تو ہمیں کسی اور کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ہم نے صحابہ کے دین پر باقی رہنے کا عہد کیا ہے، ہم کسی اور کا فتویٰ قبول نہیں کریں گے۔ تو حاضرین جمعہ، ہم جس دور میں جیتے ہیں، اس دور میں گنے چنے مسائل نہیں بلکہ ان گنت تعداد میں ایسے مسائل زندہ ہیں، ایسے مسائل فتنہ بن کر پنپ رہے ہیں کہ جن مسائل کا حل پہلے سے صحابہ نے دے دیا تھا، پہلے سے صحابہ نے دے دیا تھا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس روئے زمین پر جب تک ہمیں زندہ رکھنا، صحابہ کے طریقے پر زندہ رکھنا، اور جب تک ہمیں زندہ رکھنا، ہمیں صحابہ کا طریقہ دوسروں کو بتانے والا بنا کر زندہ رکھنا۔ ہم کسی اور کے دین کی تبلیغ نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی اور کا طریقہ ممبر سے نہیں بولنا چاہتے، ہم صحابہ کے مقابلے میں کسی اور امام کا فتویٰ نہیں سنانا چاہتے۔ اللہ جب تک ہم اس روئے زمین پر زندہ رہیں گے، صحابہ کے فتوے لوگوں کو بتائیں گے، صحابہ کا طریقہ لوگوں کو بتائیں گے، صحابہ کا دین لوگوں کو سکھائیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ ایک واحد ایسا دین ہے جو جنت جائے گا، باقی سب جہنم جائیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہماری مدد کرے، ہر اختلاف کے معاملے میں ہماری مدد کرے، ہر انتشار کے مقابلے میں ہماری مدد کرے، ہر طاقت کے مقابلے میں ہماری مدد کرے، ہر قوت کے مقابلے میں ہماری مدد کرے۔ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا، کافر کی حکومت ہو شمشیر کا سایہ ہو، کافر کی حکومت ہو شمشیر کا سایہ ہو، تبلیغ رسالت کا ہم کام نہ چھوڑیں گے۔ کافر کی حکومت ہو شمشیر کا سایہ ہو، تبلیغ رسالت کا ہم کام نہ چھوڑیں گے۔ آئین روافض ہو، تقلید مسلط ہو، ہم پھر بھی صحابہ کا اسلام نہ چھوڑیں گے۔ ہم اس دین پر زندہ رہنا چاہتے ہیں اور ہم اسی دین پر مرنا چاہتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، آج چند اور مسائل، چند مزید مسائل میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، چند ایسے مسائل جو مسائل دنیا بھر میں اختلاف و انتشار کا سبب ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان کا فیصلہ صحابہ نے اپنے زمانے میں کر دیا تھا۔ لہذا ہم دنیا کے ان 100 سالوں، ہزاروں سالوں کی تاریخ کو ہٹاتے ہیں اور صحابی کا قول قبول کرتے ہیں اور اس پر اپنے عمل کی بنیاد رکھتے ہیں۔
سب سے پہلا مسئلہ جو آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حالانکہ بہت سے مسائل ہم نے گزشتہ جمعہ سن لیے ہیں، نبی کو علم الغیب تھا یا نہیں تھا، ہم نے صحابہ کا فیصلہ دیکھ لیا، ہم کسی قبر پر مزار بنا سکتے ہیں کہ نہیں، ہم نے صحابہ کا فیصلہ دیکھ لیا، ہم کسی زندہ انسان کو سجدہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہم نے صحابہ کا فیصلہ دیکھ لیا، اب ہمیں کسی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہ لوگ آج اس دور میں خود کو مسلمان کہنے والا ایک بہت بڑا طبقہ، جب اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے، جب اس کو حاجت پڑ جاتی ہے، جب وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو اولیاء کا نام پکارتا ہے، غیر اللہ کا نام پکارتا ہے، اور ان سے بے تحاشا دعائیں مانگتا ہے بغیر کسی فکر کے۔ اور جب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ شرک ہے، اللہ نے قرآن میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک قرار دیا ہے، تم ایسا شرک کیوں کرتے ہو؟ تو آگے والا کہتا ہے حضرت نہیں، ہم ان کو پکارتے نہیں ہیں، ہم ان کا وسیلہ بناتے ہیں، ہم ان کو وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کسی مردہ انسان کا وسیلہ اختیار کرنا بھی حرام ہے، اس کا وسیلہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اور یہ عقیدہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے، اس عقیدے کے پیچھے ہمارے کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، کسی امام کا فتویٰ نہیں ہے، اور ہماری پرسنل تحقیق بھی نہیں ہے۔ اس مسئلے کے پیچھے، اس عقیدے کے پیچھے ہمارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فتویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الفارق بین الحق والباطل، اسلام میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے نے اس مسئلے میں بھی فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے، حدیث نمبر 3710، کان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت میں جب قحط سالی آ جاتی، جب مہینوں سے بارش نہیں ہوتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کے پاس جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کے چچا ہیں، اور ان سے کہتے کہ آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کیجیے، اور سب میدان میں آ کر کھڑے ہوتے، حضرت ابن عباس دعا کر رہے ہوتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے کہتے اللہم انا نتوسل الیک بنبینا رسول اللہ جب تک محمد الرسول اللہ زندہ تھے ہم ان کو وسیلہ بنا کر تجھ سے دعا مانگتے تھے، ہم ان کو سہارا بنا کر تجھ سے دعا مانگتے تھے، ہم ان کو آگے کر کے تجھ سے دعا مانگتے تھے۔ اللہ آج ہمارے پاس محمد رسول اللہ نہیں ہے، آج ہمارے درمیان محمد رسول اللہ نہیں ہے، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اللہ آج ہمارے پاس نبی کے چچا ہیں، ہم نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، ان کے ذریعے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں بارش عطا فرما، فَيُسْقَوْنَ، اللہ بارش عطا کر دیتا۔ اب عقل والوں کو سمجھنے کی بات بس یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنانا جائز ہے، لیکن کب تک؟ جب تک رسول اللہ زندہ ہیں۔ اور رسول اللہ کا انتقال ہونے کے بعد انہوں نے دیکھا نبی کے چچا یہ میری نظر میں بہتر لگتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، ان کا وسیلہ اختیار کیا۔ اور اللہ کی قسم اس فیصلے کے بعد، اس سمجھداری کے بعد، اس فتوے کے بعد دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا امام آ کر کہے کہ کسی مردہ انسان سے یا محمد رسول اللہ سے ان کا وسیلہ بنا کر دعا مانگنا جائز ہے، تو ہم کہتے ہیں تو جھوٹ کہتا ہے اور تو جنت کے راستے پر نہیں ہے، کیونکہ جنت کا راستہ حضرت عمر کے پاس تھا۔ حضرت عمر سمجھتے تھے کہ اگر دعا کروانا ہے تو زندہ انسان سے کرواؤ، جو مر چکا ہے وہ تمہاری دعا کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں پہنچا سکتا، تمہاری دعا اللہ تک نہیں پہنچا سکتا جو مر گیا ہے، جو زندہ ہے وہ تمہاری دعا اللہ تک پہنچا سکتا ہے، وہ تمہارے لیے دعا کر سکتا ہے۔ لہذا زندہ لوگوں کو وسیلہ بنانا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہم نے کسی امام سے نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ، آج اس روئے زمین پر جتنے مسلمان زندہ ہیں ان میں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ایمان دل میں ایک مضبوط چیز کا نام ہے جو نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک انسان ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان آگے کم اور زیادہ نہیں ہوتا، ایمان ایک مضبوط چیز ہے۔ یہ مسئلہ دور حاضر کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان صرف دل میں ماننے کی بات ہے، اور ہم کہتے ہیں غلط، ایمان دل میں ماننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس انسان کا عمل کمزور ہے اللہ کی قسم اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔
ہم سمجھتے ہیں جو عمل میں پیچھے ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، ہم سمجھتے ہیں اس کا ایمان بھی مضبوط نہیں ہو سکتا. اور اللہ کی قسم یہ عقیدہ ہم نے کسی امام سے نہیں، ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لیا ہے. بڑی مشہور روایت ہے، ابن بطہ رحمہ اللہ اپنی کتاب الانابۃ الکبریٰ میں لکھتے ہیں، حدیث نمبر 1117، حضرت ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں، سمّا اکثر من 130 رجلا من اہل العلم من الصحابة وغيرهم ثم قال هؤلاء كلهم يقولون الایمان قول وعمل ويزيد وينقص. اتنا زبردست قول ہے. کہتے ہیں ایک تابعی ہیں رحمہ اللہ ابو عبید قاسم بن سلام فرماتے ہیں میرے پاس 130 اہل علم صحابہ کا فتویٰ ہے. میرے پاس 130 صحابہ اور اہل علم کا فتویٰ ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ایمان ہے وہ ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، اور ایمان سے مراد صرف یقین نہیں، ایمان سے مراد عمل بھی ہے. یہ صحابہ کے فتوے، ایک صحابی کا نہیں، اہل علم، بڑے بڑے علم والے صحابہ، ایسے 130 صحابہ کا فتویٰ انہوں نے جمع کیا. اب کسی اور امام کے فتوے کی ضرورت پڑے گی؟ نہیں پڑے گی. صحابہ سمجھتے تھے کہ انسان اگر گناہ کرتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے ایمان کم ہوتا ہے، نیکی کرتا ہے ایمان زیادہ ہوتا ہے. اور یہ عقیدہ ہم قیامت تک رکھیں گے کہ جب میں گناہ کروں گا میرا ایمان کمزور ہوگا، جب میں نیکی کروں گا میرا ایمان زیادہ ہوگا. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہم نے صحابہ سے لیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم کوئی عقیدہ قبول کرنا نہیں چاہتے. یہ عقیدہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھوں کہ میرا عقیدہ کچھ اور ہے، ابو بکر کا عقیدہ کچھ اور ہے، تو میری حالت کیا ہوگی، میرا انجام کیا ہوگا. میں نہیں چاہتا کہ روز قیامت میرا عقیدہ کچھ اور ہو، صحابہ کا عقیدہ کچھ اور ہو. لہذا ہم نے یہ قسم کھائی ہے کہ روئے زمین پر جب تک زندہ رہیں گے صحابہ کی بات کو آخری بات سمجھیں گے، قول فیصل سمجھیں گے. ان کے مقابلے میں جو بھی ہو اس کی بات ہم قبول نہیں کریں گے. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ایک اور مسئلہ، جو مسئلہ جب پڑھتے ہیں بڑی ہنسی بھی آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، رسول اللہ کا سایہ نہیں تھا. یہ بہت مشہور بات ہے، بلکہ بہت مشہور عقیدہ ہے، اور اللہ کی قسم ہرگز اس جھوٹی بات کو قبول نہ کرنا. لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنائے گئے تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، نور کا سایہ نہیں ہوتا، لہذا رسول اللہ کا بھی سایہ نہیں تھا. پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنائے گئے نہیں تھے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف آیت نمبر 110، قل انما انا بشر مثلکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو میں تم جیسا ایک انسان ہوں، انما انا بشر مثلکم. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس من آدم و آدم من تراب. اس روئے زمین پر جتنے انسان ہیں سب آدم کے اولاد ہیں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو آدم کے اولاد کہتے ہیں تو رسول اللہ بھی کس سے بنائے گئے ہیں؟ مٹی سے بنائے گئے ہیں. کیونکہ اللہ کہتا ہے تو بھی ان جیسا انسان ہے، تم بھی ان جیسے انسان. تو یہ فیصلہ تو ہم کسی اور کی بات تو کیوں آنیں گے، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. رہی بات سایہ تھا یا نہیں تھا، سایہ زمین پر پڑتا تھا یا نہیں تھا، اس مسئلے کو ہم دیکھتے ہیں. دنیا بھر میں ہزاروں لوگوں کے ہزاروں فتوے ملیں گے. ہو سکتا ہے کوئی اس پر پی ایچ ڈی بھی کر لیا ہو سکتا ہے کسی نے اپنی ساری زندگی اس ایک بات کو سمجھنے میں لگا دی ہو. ان تمام کی تحقیق کو الگ رکھو. ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ کیا سمجھتے تھے، کیونکہ صحابہ نے نبی کو دیکھا ہے. اگر نبی کا سایہ تھا تو نبی کے سایہ کو بھی انہوں نے دیکھا ہوگا. چلو تلاش کرتے ہیں. ہمیں روایت ملتی ہے مسند احمد حدیث نمبر 20 پر 6855، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ام المؤمنین ہیں. فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کسی ایک مسئلے میں دو بیویوں کا آپسی مسئلہ تھا اور میں نے کچھ غلطی کر دی، رسول اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے. بڑا لمبا واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو گئے اور کئی دنوں تک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس نہیں گئے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تقریباً 2 مہینے گزر گئے اور میں مایوس ہو چکی تھی کہ رسول اللہ مجھ سے سخت ناراض ہیں, آپ مجھ سے ملنے کے لیے کبھی نہیں آئیں گے. اور ایسا ہی چل رہا تھا کہ اتنے میں نے ایک دن دوپہر کا وقت تھا, میں نے دیکھا کہ ایک سایہ میرے گھر کے اندر آ رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت زینب کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے اندر ایک سایہ آ رہا ہے اور میں نے پہچان لیا کہ یہ نبی کا سایہ ہے. میں نے میری غلام سے کہا, میری لونڈی سے کہا کہ یہ تو نبی کا سایہ ہے لیکن نبی تو میرے گھر نہیں آئیں گے, دیکھو کون آ رہا ہے. اللہ اکبر. صحیح روایت ہے. انہوں نے دیکھا کہ جب دروازے پر شخص آ کر کھڑا ہوا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب بتاؤ اگر نبی کا سایہ نہ ہوتا تو حضرت زینب نے کس سائے سے پہچانا تھا؟ کس سائے سے انہوں نے نبی کو پہچانا تھا؟ کس کے سائے کو انہوں نے دیکھا تھا؟ اور اللہ کی قسم صحابہ نے نہیں, نبی نے خود کہا ہے کہ میں نے میرا سایہ دیکھا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ نبی نے خود کہا ہے کہ میں نے میرا سایہ دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے, ابن خزیمہ حدیث نمبر 890 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے, صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے گئے اور تھوڑی دیر بعد اچانک پیچھے آ گئے اور بہت پیچھے آ گئے. جب نماز ختم ہوئی تو حضرت انس اور صحابہ اکرام نے نبی سے پوچھا رسول اللہ ہم نے آپ کے پیچھے بہت سی نمازیں پڑھی ہیں لیکن ایسی نماز نہیں پڑھی, آپ تھوڑی دیر کے لیے آگے چلے گئے اور کچھ دیر بعد بہت پیچھے آ گئے, کیا معاملہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب نماز پڑھ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے میرے اور جنت کے درمیان کا حجاب ہٹا دیا اور میں نے دیکھا کہ جنت کے درختوں کے پھل لٹک رہے ہیں اور میری یہ خواہش ہوئی کہ ان میں کا ایک پھل تمہارے لیے لے کر آ جاؤں, لہذا میں آگے چلا گیا. میں جب آگے چلا گیا اللہ تعالیٰ نے میرے اور جہنم کے درمیان کا حجاب ہٹا دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا ثم عرضت علی النار, میرے سامنے جہنم کو واضح کر دی گئی, وبینی وبینکم حتی رأیت ذلی وذلکم. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور تمہاری اتنے قریب جہنم کر دی گئی کہ میرا سایہ اور تمہارا سایہ جہنم پر پڑ رہا تھا. میں نے تم سب کو پیچھے لے لیا, میں نہیں چاہتا کہ ہمارا سایہ بھی جہنم پر پڑے. اب بتاؤ جس کا سایہ نہ ہو اس کا سایہ جہنم پر کیسے پڑ سکتا ہے؟ بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں لوگ کتنا بڑا اختلاف کیوں نہ رکھتے ہوں, کتنا بڑا انتشار کیوں نہ رکھتے ہوں, اس بات کو ماننے والوں کی تعداد کروڑوں میں کیوں نہ ہو, اللہ کی قسم ایک صحابی کا قول, ایک نبی کی بات ہمارے لیے کافی ہے ان سب کی بات کو بے حیثیت کرنے کے لیے, ان سب کی بات ٹھکرانے کے لیے. ہمیں یہ 2 حدیثیں کافی. اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ بشر تھے, ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو مٹی سے بنایا گیا تھا, اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا سایہ زمین پر پڑتا تھا, اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سائے کو صحابہ نے بھی دیکھا, نبی نے بھی دیکھا. اور اسی عقیدے کے ساتھ رب العالمین ہم دنیا سے جانا چاہتے ہیں, اسی عقیدے کے ساتھ ہم مرنا چاہتے ہیں, کیونکہ قیامت کے دن میرا عقیدہ کچھ اور ہو اور زینب بنت جہش کا عقیدہ کچھ اور ہو, ایسے عقیدے کا میں کیا کروں گا؟ میں چاہتا ہوں کہ جو میرا عقیدہ ہے وہی عقیدہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو. ایک اور مسئلہ, بلکہ ایک اور گھنونا مسئلہ جو دور حاضر میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آج معاشرے میں لوگوں کے درمیان حلالہ اور نکاح متع کا سلسلہ بھی عام ہے. لوگ حلالہ کے نام سے ایک بہت بڑی غلاظت شروع کر چکے ہیں. مسئلہ کیا ہے ذرا غور سے سنیے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرد ایک عورت کو طلاق دے دیتا ہے, 3 مرتبہ طلاق دے دیتا ہے. 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوتی, اور اگر یہ لوگ دوبارہ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو شرط یہ ہے کہ اس عورت کا نکاح پھر دوسرے کسی انسان سے ہو اور وہ انسان بھی اس کو چھوڑ دے, تب یہ پہلا والا انسان اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے. یہ سیدھا مسئلہ ہے اسلام کا. اب لوگوں نے کیا کیا کہ ایک عورت آتی ہے, کہتی ہے کہ میرے شوہر نے مجھے 3 طلاق دے دیے ہیں اور میں اب دوبارہ اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں, اور وہ بھی راضی ہے شادی کرنے. اب کیا کرتا ہے, وہ کسی دوسرے شخص کو بلا کر, تھرڈ پارٹی کو بیچ میں بلا کر اس سے ٹیمپرری نکاح کرا دیتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے اس سے نکاح کر اور کل طلاق دے دے, اور کل یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. اللہ کی قسم اس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے، یہ حلالہ حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کر دی۔ لیکن آج اس دور میں دین کے نام پر، آسانی کے نام پر، رحمت کے نام پر یہ اس کے اڈے کھولے گئے ہیں، حلالہ کے سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ تمہاری غفلت کی انتہا کیا، تمہاری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرا، عبادتیں بھی ہیں مجرمان۔ رحمت کے نام پر، دین کے نام پر حلالہ سینٹر بنائے گئے ہیں۔ لہذا اب تمہارے پاس دنیا کے بڑے سے بڑے مفتی کا فتویٰ کیوں نہ ہو، ہم لاتے ہیں، ہم صحابہ کا فیصلہ لاتے ہیں، بالکل عین یہی مسئلہ صحابہ سے لاتے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے کہ کس کی بات سچ ماننی ہے اور کس کی جھوٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بیہقی کی روایت ہے، حدیث نمبر 14570 پر 4 صحیح حدیث ہے۔ جاء رجل الى ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فسأله عن رجل طلق امرأته 3۔ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، اگر کہنے لگا کہ حضرت بتائیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کو 3 بار طلاق دے دی ہے، اپنی بیوی کو 3 بار طلاق دے چکا ہے۔ فتزوجها اخ له من غیر موامرة منه ليحلها لأخيه، اور اس کا ایک تیسرا شخص آ کر بیچ میں اس عورت سے صرف اس لیے نکاح کرتا ہے کہ اس کو نکاح کر کے چھوڑ دے تاکہ یہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ کیا آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں؟ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ ان سے بڑا کوئی امام ہے؟ ان کے آگے کوئی امام ہے؟ ان سے بڑا کوئی ولی ہے؟ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا، نہیں ہو سکتا، بلکہ آگے کہتے ہیں کننا نعد هذا سفاحا علی عہد رسول اللہ، رسول اللہ کے زمانے میں اس مسئلے کو ہم زنا سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ رسول اللہ کے زمانے میں ہم اس حلالہ کو زنا سمجھتے تھے، جرم سمجھتے تھے، اور جرم بھی اتنا بڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 18360 پر 3، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ لأوتی بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میرے سامنے کسی حلالہ کرنے والے یا کرنے والی عورت کو لے کر آؤ، میں اس کو زنا کی سزا دے کر رجم کر دوں گا، پتھر مار مار کر جان سے مار دوں گا۔ اب بتاؤ دنیا کا کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو، دنیا کا کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم ہے صحابہ کے بعد دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مفتی کیوں نہ ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ زنا حلالہ حلال ہے اور صحابہ اس چیز کو حرام اور زنا سمجھتے ہوں، تو اللہ کی قسم میں صحابہ کے مقابلے میں کسی امام کی بات کو قبول نہیں کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نکاح کو صحابہ نے زنا کہا وہ زنا ہے، جس نکاح کو صحابہ نے حرام کہا وہ حرام ہے، جس نکاح کو صحابہ نے سزا سنائی ہے وہ واقعتاً جرم ہے، اور اسی عقیدے پر ہم باقی رہنا چاہتے ہیں اور اسی عقیدے پر ہم مرنا چاہتے ہیں۔ کافر کی حکومت ہو، شمشیر کا سایہ ہو، تبلیغ رسالت کا ہم کام نہ چھوڑیں گے، آئین روافظ ہو، تقلید مسلط ہو، ہم پھر بھی صحابہ کا اسلام نہ چھوڑیں گے۔ حاضرین جمعہ، ایک اور مسئلہ، ہم جس دور میں جیتے ہیں اس دور میں ہمارے جو اہل توحید حضرات ہیں، توحید کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کو آج کل نئے لوگوں کی باتیں بڑی پسند آنے لگی ہیں۔ ان میں سے چند لوگ ایسے بھی ہیں جو کھلا انسان کی شکل سے لگتا ہے کہ نیم رافضی ہے، کوئی شیعہ کا ایجنٹ ہے، چہرے سے لگتا ہے، بندہ بیٹھ کر بیان کرتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر محمد رسول اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو علی ہیں، ابو بکر نہیں ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے، اور بڑے حیران ہونے کی بات یہ ہے کہ اس کو سننے والوں کی اکثریت اہل توحید کی ہے، منہج سلف کے ماننے والے ایک زمانے کے آج منہج انجینئر پر چلتے ہیں۔ اللہ کی قسم بندہ کہتا ہے کہ اس روئے زمین پر نبی کے بعد سب سے افضل علی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم حضرت علی کی شان میں گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں، کفر سمجھتے ہیں، خوارج سمجھتے ہیں جو حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، لیکن ہم حضرت علی کی شان میں ان کی شان کو بڑھا دینا، غلو کرنا، ہم اس کو بھی بدعت سمجھتے ہیں اور حرام سمجھتے ہیں۔ جو مرتبہ نبی نے کسی کو دیا ہے ہم اس سے بڑا کسی کو مرتبہ نہیں دینا چاہتے، اور اس سے چھوٹا مرتبہ بھی کسی کو نہیں دینا چاہتے۔ علی کو مسلمان نہ ماننے والا کافر ہے، علی کو گالی دینے والا کافر ہے، علی کی شان میں گستاخی کرنے والا فاسق ہے، منافق ہے، خارجی ہے۔
اور جو علی کی شان میں غلو کرتا ہے بدعتی ہے، ہم اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 830 پر 5، قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الا اخبرک بافضل هذه الامه بعد نبینا ولم اكن ارى ان احدا افضل منه فقال افضل هذه الامه بعد نبینا ابو بکر۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر حضرت علی نے کہا، کیا میں تمہیں اس امت میں محمد رسول اللہ کے بعد سب سے افضل انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور میں سمجھتا ہوں، حضرت علی نے کہا، میرا فتویٰ ہے کہ اس امت میں اس سے زیادہ افضل انسان کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا، میرا فتویٰ، انی ارا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے افضل کوئی نہیں ہے۔ کون ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ذات ابو بکر کی ہے۔ اب جاہل کہتا ہے کہ یہ تو علی کی سادگی تھی، یہ تو حضرت علی کی سادگی تھی کہ انہوں نے اپنا نام نہیں لیا، ابو بکر کا نام لیا۔ ہم کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو اور دلائل ہیں اور مسائل ہیں اور احادیث ہیں، چھوڑو علی کی بات کو۔ حضرت علی نے سادگی اختیار کرتے ہوئے کہی ہوگی، ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی سادگی کے نام پر حق کو نہیں چھپائیں گے، سادگی کا بہانہ کر کے حق پر پردہ نہیں ڈالیں گے۔ جاہل، تو نے حضرت علی کو پہچانا ہی نہیں۔ حضرت علی سادگی کے نام پر حق بات چھپا دیں گے؟ کیسے چھپائیں گے؟ چلو اگر مان بھی لیتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ابی عاصم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1190 پر 7، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کننا نتحدث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر هذه الامه بعد نبینا ابو بکر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ہم نبی کے زمانے میں ہم آپس میں ہر مرتبہ یہ بات کرتے کہ اگر اس زمین پر نبی کے بعد کوئی سب سے افضل ہے تو ابو بکر ہے۔ نبی کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اور نبی کے زمانے میں کوئی غلط بات ہو اور نبی کو اللہ وحی کے ذریعے نہ بتائے، ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی غلط بات صحابہ میں پھیل جائے اور اللہ اس بات کا علم نبی کو وحی کے ذریعے نہ دے، نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ہم برابر بات کرتے، ہم اکثر بات کرتے کہ نبی کے بعد اس زمین پر کوئی سب سے افضل ہے تو ابو بکر ہے۔ اب بتاؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادگی کا بہانہ بنایا ہے؟ نہیں، حضرت علی نے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو حضرت علی نے سمجھا ہے اس چیز کو سمجھنا سمجھداری ہے، اور اس کو نہ سمجھنا بیوقوفی ہے اور ضد ہے۔ حضرت علی کا مقام و مرتبہ ہمارے دلوں میں قائم ہے، لیکن حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے بارے میں خود حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھ سے افضل ہے، رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے افضل لوگ ہیں، صحابہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے افضل لوگ ہیں۔ لہذا ہم قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا عقیدہ کچھ اور ہو، علی کا عقیدہ کچھ اور ہو، ہماری سمجھ کچھ اور ہو اور حضرت علی کی سمجھ کچھ اور ہو۔ ہم یہ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اور حضرت علی کا عقیدہ قیامت کے دن ایک ہو، الگ الگ نہ ہو۔ تو حاضرین جمعہ، ایک اور مسئلہ، چند بنیادی مسائل جو چھوٹے چھوٹے ہیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج معاشرے میں اختلاف کا ایک بہت بڑا سبب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو لے کر ہے۔ ایک بہت بڑی جماعت، بلکہ کثیر تعداد میں لوگ سمجھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہوں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے لیے نبی کی بے شمار حدیثیں ہیں، اب ہو سکتا ہے حدیث سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہو، بہت سے بہانے بن سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو فیصلوں پر بات کرتے ہیں، احادیث پڑھنے کے بعد جو فیصلے سنائے گئے اس پر بات کرتے ہیں۔ چند فیصلے ہیں جو احادیث پڑھ کر ائمہ نے سنائے، اور چند فیصلے ہیں جو احادیث پڑھ کر صحابہ نے سنائے، اور ہم نے فیصلہ کیا جو فیصلہ صحابہ سناتے ہیں وہ ہمارا فیصلہ ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابن حبان صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 770 پر 6، من صلى صلاة ولم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خضاء غير تمام۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص نماز پڑھتا ہے اور اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ وہاں ایک شخص کھڑا ہوا تھا، فارس کا شخص تھا، اس شخص نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا ابا ہریرہ انی احیانا اکون وراء الامام
کبھی کبھار ہم امام کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، تب سورہ فاتحہ کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فغمز ذراعہ وقال یا فارسی اقرأ بها فی نفسک، اے فارسی جب تو امام کے پیچھے کھڑا ہو تو سورہ فاتحہ اپنے دل میں پڑھ لے، لیکن پڑھنا تو ہے۔ اب دنیا کا کوئی مائکہ لال آئے اور کہے کہ سورہ فاتحہ صرف انفرادی نماز میں پڑھیں گے، امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، میں تیری بات ابو ہریرہ کے سامنے کیوں مانوں گا؟ میں تیری بات کو ابو ہریرہ سے زیادہ ترجیح کیوں دوں گا؟ مجھے تو ابو ہریرہ کے دین پر مرنا ہے، مجھے تو ابو ہریرہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن۔ میں اپنا عقیدہ یہ رکھتا ہوں، چاہے انسان اکیلا نماز پڑھے، چاہے انسان امام کے پیچھے نماز پڑھے، سورہ فاتحہ ضروری ہے، سورہ فاتحہ لازمی۔ جب امام کے پیچھے ہو تو بالکل ہلکا دل میں پڑھ لے، جب انفرادی پڑھ رہا ہو تو سکتا ہے کچھ آواز سے بھی پڑھ لے، کوئی حرج نہیں، لیکن سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے۔ فتویٰ کس کا ہے؟ امام شافعی کا نہیں، امام احمد کا نہیں، سارے ائمہ کا نہیں، حضرت ابو ہریرہ کا، جن کے دین پر باقی رہنے کی تاکید رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو کی۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے۔ اسی سے ملا جلا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کی اکثریت جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو لے کر بھی پریشان ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ اب تیری بات تو ہم نہیں مانیں گے، چاہے تمہاری تعداد کتنی بڑی ہو، ہم مانیں گے تو صحابہ کی بات مانیں گے۔ اور صحابہ کی بات کیا ہے؟ حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1130 پر 5، حضرت عبداللہ ابن عوف رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب وقال لیعلموا انہ سنہ۔ کیا ہوا کہ ایک تابعی ہیں اور نماز پڑھانے والے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پیچھے کھڑے ہو کر جنازے کی نماز پڑھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے زور آواز سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، حالانکہ ہم نے اس سے پہلے زور آواز سے تلاوت نہیں دیکھی تھی۔ نماز کے فوراً بعد گئے، انہوں نے پوچھا اے صحابی آپ سورہ فاتحہ زور سے پڑھ رہے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، میں زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ میں زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا۔ میں زور سے کیوں پڑھ رہا تھا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے اور رب العالمین کا احسان ہے۔ ہمیں سمجھ آ گیا جو حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھانا چاہتے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں سمجھ آ گیا، اور اب ہم اس پر اپنی آخری سانس تک باقی رہیں گے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم اب یہ بات نہیں چھوڑیں گے۔ اب کسی کا بھی فتویٰ لاؤ، ہم حضرت عبداللہ ابن عباس کی بات نہیں چھوڑیں گے، اور وہ بھی جو بخاری میں آ گئی ہو۔ اب تو ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، چاہے کتنا بڑا اختلاف و انتشار کیوں نہ ہو جائے۔ حاضرین جمعہ، ایک اور مسئلہ رفع الیدین کو لے کر بھی لوگوں کے درمیان پایا جاتا ہے۔ امت بڑھ چکی ہے، امت متفرق ہو چکی ہے، بڑے بڑے گروہ بن گئے ہیں رفع الیدین کو لے کر۔ رکھو سارے مسائل کو ایک طرف، سارے اماموں کو ایک طرف، ساری کتابوں کو ایک طرف، آؤ صحابہ سے فیصلہ کرتے ہیں، صحابہ کے صحیح فتاووں سے فیصلہ کرتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، ایک بہت زبردست اور بہت پیاری روایت میں ملتی ہے، سنن الکبریٰ البیہقی کی حدیث نمبر 2740 پر 3۔ ایک تابعی ہیں حضرت عطا بن ابی رباح، نام اگر یاد رکھ سکتے ہیں تو یاد رکھ لو، حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ کے بھی امام ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں صلیت خلف ابن زبیر، میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز سیکھی ہے، میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے۔ فکان، تو جب بھی وہ اذا کبر رفع یدی، جب شروع میں نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے تو ہاتھ اٹھاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع میں جاتے تو ہاتھ اٹھا کر جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ اٹھاتے۔ فَقُلْتُ لَهُ، میں نے جب پہلی مرتبہ ان سے ملاقات کی تو ان سے پوچھا ما ھذا، آپ ایسا نماز پڑھتے ہیں، مجھے ایسی نماز سیکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا قال انی رأیت ابو بکر ورأى ابو بکر رسول اللہ، میں نے یہ نماز ابو بکر سے سیکھی ہے اور ابو بکر نے نبی سے سیکھی ہے۔ اب کوئی بات باقی رہ گئی، حضرت امام ابو حنیفہ کے بھی امام حضرت عطا بن ابی رباح تابعی ہیں، نماز ایک صحابی کے پیچھے کھڑے ہو کر سیکھتے ہیں،
اور پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ نماز کہاں سے ملی؟ وہ کہتے ہیں مجھے ابو بکر سے ملی اور ابو بکر کو نبی سے ملی۔ اب اس کے بعد کسی امام کی بات رائج ہو سکتی ہے؟ معتبر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہم نے یہ عقیدہ بنایا کہ قیامت کے دن جب میں اپنی نمازیں اللہ کے پاس لے کر جاؤں گا تو میری نماز ابو بکر کی طرح ہونی چاہیے، میری نماز حضرت عمر کی طرح ہونی چاہیے، ابن زبیر کی طرح ہونی چاہیے۔ یہ ہم نے فیصلہ کر لیا۔ لہذا آج کے بعد ہم جب نماز پڑھیں گے تو صحابہ کے طریقے پر پڑھیں گے، اور دنیا کے سارے اختلافات ایک طرف، سارے اختلافات ایک طرف۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ، امام المحدثین، امام المؤمنین فی الحدیث، حدیث میں ان سے بڑا محدث کائنات میں پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے کتاب لکھی جزء رفع الیدین، اور اس کتاب میں لکھتے ہیں، ثابت کرتے ہیں پہلے حضرت ابو بکر سے کہ رفع الیدین کرتے تھے، پھر عمر سے کہ رفع الیدین کرتے تھے، پھر عثمان سے کہ رفع الیدین کرتے تھے، پھر علی سے رفع الیدین کرتے تھے، اور وہ بھی علی کے دور میں۔ اگر منسوخ ہو جاتا تو علی اپنے دور میں رفع الیدین کیوں کرتے؟ یہ جھوٹ ہے جو لوگوں کو سکھایا جاتا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، لا يصح عن احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لم يرفع يده، ایک بھی صحابی سے ایک بھی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں پتا چلے کہ وہ فلاں صحابی رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ایک بھی صحیح روایت ایسی موجود نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب ہم نے تو قسم کھائی ہے کہ صحابہ کے دین پر باقی رہیں گے، ورنہ ہم کسی اور کے دین کی پرواہ نہیں کریں گے، ہمیں چاہیے تو صرف صحابہ کا دین چاہیے۔ ہم جب تک اس روئے زمین پر زندہ رہیں گے، جب بھی نماز پڑھیں گے پہلے ہاتھ اٹھائیں گے، رکوع میں جائیں گے تو ہاتھ اٹھا کر جائیں گے، رکوع سے اٹھیں گے تو ہاتھ اٹھائیں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نماز اور صحابہ کی نماز روز قیامت ایک ہو۔ ہم کسی امام کے ساتھ ہماری نماز میچ کرنا نہیں چاہتے، ہم کسی مفتی کے ساتھ ہماری نماز میچ کرنا نہیں چاہتے، ہم حضرت ابو بکر سے ہماری نماز کو میچ کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ہم رفع الیدین کو ہرگز ترک نہیں کریں گے۔ اور حاضرین جمعہ، ایک آخری بات، زمانے میں تراویح کو لے کر بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ تراویح کو لے کر بڑھ گئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے۔ جھوٹ ہے، ایسی کوئی صحیح روایت حضرت عمر سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اسی عمر سے 8 رکعت تراویح والی صحیح روایت ہمیں ملتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں بیہقی حدیث میں 4800، حضرت سعید بن زید رحمہ اللہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں امر عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ابی بن کعب کو، و تمیم الداری، اور تمیم الداری کو، ان یقوما للناس فی رمضان، رمضان میں وہ لوگوں کو تراویح پڑھائے 11 رکعت، 11 رکعت۔ حضرت عمر نے 2 لوگوں کو چنا امام بنانے کے لیے، حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی پیاری قرات کرتے تھے، اور ان دونوں سے رمضان میں کہا لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھاؤ۔ اس فتوے کے بعد، اس فیصلے کے بعد، اس صحیح روایت کے بعد دنیا کا کوئی مائکہ لا لائے، کتنے بھی کیلکولیشنز کرے، کتنے بھی زیادہ عقل کی بات کرے، کتنی بھی زیادہ لاجیکل بات کرے، اللہ کی قسم مجھے ان کی بات ماننا نہیں ہے، کیونکہ مجھے قیامت کے دن وہ تراویح پڑھ کر جانی ہے جو حضرت عمر نے پڑھی تھی، ابی بن کعب نے پڑھی تھی، تمیم الداری نے پڑھی تھی۔ ہم وہ تراویح پڑھ کر نہیں جانا چاہتے جو صحابہ نے نہیں پڑھی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس روئے زمین پر اگر زندہ رہیں گے تو صحابہ کے دین پر زندہ رہیں گے، ورنہ ہمیں موت منظور ہے، قبول ہے، ہم خوشی خوشی قبول کر لیں گے۔ کافر کی حکومت ہو، کافر کی حکومت ہو، باطل کا سہارا ہو، کافر کی حکومت ہو، شمشیر کا سایہ ہو، تبلیغ رسالت کا ہم کام نہ چھوڑیں گے۔ آئین روافظ ہو، تقلید مسلط ہو، ہم پھر بھی صحابہ کا اسلام نہ چھوڑیں گے۔